لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ اس کا ایسے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اسی آیت کا اس طرح ترجمہ کیا جا سکتا ہے، جس زندگی میں نبوتی کلام نہیں ہوتا، وہ زندگی اپنے آپ کو اپنی مرضی سے چلانے والی بن جاتی ہے۔ زمین پر جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہ ہے اپنی نگاہ میں دانشمند بننا۔ انسان کا مصنف ہی کہتا ہے، اور کانٹیکسٹ یہ ہے، اس بات کا بہاؤ یا فلو یہ ہے، اس جگہ پہ دا رائٹر کے دل کے اندر جو بات ہے یا جو بات وہ ہم سے کرنا چاہتا ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ کے اندر رائٹر لکھتا ہے کہ اپنی نگاہ میں تم عقل مند نہ بن، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے خداوند سے ڈر، اور اس ڈر کا مطلب بتایا گیا ہے، لیمٹ بتائی گئی ہے، اس کی جو باؤنڈریز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ اس کا مطلب ہے یو آر اسٹینڈنگ آن دا بلنک، ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جس کے آگے یا تو موت ہے یا پھر ہمارا ڈیسیژن ہے کہ ہم اسٹل رہیں، ہم کھڑے رہیں۔ اور امثال کی جو کتاب ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے بائبل مقدس کے اندر جس کے اندر پریکٹیکل تھیولوجی ہے، جس کے اندر عمل کی بات کی گئی ہے، جس کے اندر ورب کی بات ہے، فعل کی بات ہے، ایکشن کی بات ہے۔ اور یہ ایک ایسا لیگل ڈاکومنٹ ہے بائبل مقدس کے اندر جس کی تصدیق روح القدس نے کی ہے، اور یہ اتنا زوراور اور پاورفل ہے کہ اسے پریڈکشن نہیں کرنی پڑتی، اسے نبوت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ یہ ڈاکومنٹ اٹ سیلف از اے پروفیسی۔ یہ جو کتاب ہے اپنی ذات کے اندر خود سے ایک نبوتی حیثیت کی حامل ہے، اور اس کتاب کے اندر کمپیریزن کیا گیا ہے چیزوں کا۔ کمپیریزن کہتے ہیں چیزوں کے اندر فرق کرنا۔ جس طرح میری شرٹ اور میری پینٹ، ان دونوں کا جو کلر ہے یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ مختلف ہے، اور یہ دونوں کلر اپنی اپنی ویلیو کے اندر ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ان کی اسٹڈی کی جائے تو بائبل مقدس کے اندر جو سفید ہے یہ خاص خدا کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے اندر جو ہے وہ موازنہ کیا گیا ہے شریر اور راست باز کے درمیان۔ یہ کتاب کہتی ہے شریر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، راست باز ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہے شریر کی جو بنیاد ہے وہ ہلکی ہے، لیکن جو راست باز ہیں ان کی بنیاد جو ہے ابدی ہے۔ جو شریر ہیں ان کی راہ نبوت ہو جاتی ہے، لیکن جو راست باز ہیں وہ بیابانوں کے اندر راہ پیدا کرتے ہیں، صحراؤں کے اندر کا جانا پانیوں کے چشموں کی مانند ہوتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ اس لیے یہ جو کتاب ہے اس کا جو دوسرا میسج ہے، وہ وہ ہماری روزمرہ زندگی کی بات کرتی ہے
डेली रूटीन की बात करती है और इसके अंदर जो अमासाल हैं, मिसरे हैं, वो टाइमलेस है, इनको कोई कैद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा हूं, मसलन ये किताब कहती है कि शरीर थोड़े दिनों का है, और ये किताब कहती है राष्ट्रवाद अपनी पूरी उम्र पाएगा। और दुनिया के अंदर हालात और वाकयात का अगर हम जायजा लें तो एक शख्स जो नशा करता है आती है, और किताबें मुकद्दस कहती है कि जो नशाबाज है ये खुदा की बादशाही का हिस्सा नहीं है। और इसलिए फिर ये किताब प्रेडिक्ट करती है, पेशन गोई करती है कि शरीर अपनी आधी उम्र नहीं पाएगा। और एक और बात किताब मुकद्दस की ये किताब कहती है शरीर ये पर्पसली मेड है पूरे दिन के लिए, इसे पूरे दिन को देखने के लिए मुकर्रर किया गया है। और जो नशा है ये क्यों खुदा इससे मना करता है, इसकी कई वजूहात हैं। नंबर 1 जो वजह है वो ये है कि ये जो बॉडी है ये इतनी कीमती है खुदा के नजदीक, इतनी वैल्यू और इतनी इंपॉर्टेंट है खुदा के लिए कि इसको बचाने के लिए खुदा ने अपने असली मंसूबे के अंदर, इंसान ने अभी गुनाह भी नहीं किया था, ट्रिनिटी की एक फेलोशिप है, एक मीटिंग के अंदर मसीह खुदावंद को इस बदन की रिडम्पशन के लिए सैक्रिफाइस के तौर पर अपॉइंट किया गया। और इस बदन को बचाने के लिए इलाही मंसूबे के तहत खुदा ने ना बैलों की कदर की, ना उनके खून की कदर की, ना उनकी कुर्बानियों की कदर की, ना उनकी अहमियत को वो दर्जा दिया जो उसने इंसान की रिडम्पशन के लिए मसीह की कुर्बानी को दिया। क्योंकि मसीह की जात कामिल थी, वो खुदा में से निकलकर खुदा मुजस्सम कलाम जमीन पर जब चलता फिरता रहा तो उसके चलने फिरने से, करैक्टर से उसने लोगों को मौत से दिए, वो वापस नहीं आए, उसने अपना किरदार लोगों को दिया, उन्होंने दुनिया बदल दी। आमीन। किरदार दुनिया बदलते हैं, आपकी गिफ्टिंग नहीं बदल सकती किसी को। और इस बदन की वैल्यू ये है, इसलिए खुदा को नशे से नफरत है और खुदा नशेबाज को शरीर गर्दानता है, क्योंकि he is standing on the opposite side of God, क्योंकि वो खुदा की शरीयत की मुखालफत में खड़ा है। इस रेफरेंस के अंदर 5 बातें हैं जो बड़ी खास है। पहली बात रोया, दूसरी बात बेकैद, तीसरी बात शरीयत, चौथी बात अमल, और अमल की आउटकम मुबारक खाली। फिफ्थ वन रोया क्या है। आज का जो सरमन है ये रिव्यू है, ये इसको हम रिपीट कर रहे हैं दोबारा से। 2019 के 11वें महीने से हमने एक सीरीज का आगाज किया जिसका नाम था पोर इनटू विजन। अपनी रोया में उंडेलना, वो रोया जो खुदा ने हमें बख्श रखी है, चर्च को बख्श रखी है, उसमें उंडेलना। क्या उंडेलना है? नंबर 1 अपनी जिंदगी को, नंबर 2 आपके पास जो स्किल है, टैलेंट है, गिफ्टिंग है, उसको, नंबर 3
آپ کا پیسہ. نمبر 4 آپ کا سارا خاندان اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کریں. نمبر 5 ہم خاندانی طور پر اس کام میں انگیج ہوں جو ہماری ویژن کی ڈیمانڈ ہے. ہم میں سے ہر کوئی ایک چھوٹا بچہ، ہماری جو نسل ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی، وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ان کو بھی خدا نے اس ویژن کے لیے بلایا ہے. خدا بانج کا گھر اس لیے بساتا ہے تاکہ وہ ویژن کے اندر انگیج ہو، ویژن کے اندر اپنا حصہ ادا کرے. نمبر 6 تاکہ آپ اس رویا کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ رویا، اس چرچ کی جو رویا ہے، آپ کو خدا نے اس لیے اس جگہ پر رکھا ہے تاکہ آپ وہ میڈیم بنے، وہ چینل بنے جس کے ذریعہ سے یہ رویا آگے جائے. اگر رویا آگے نہیں جا رہی، ہماری زندگی میں سے ہو سکتا ہے پرابلم ہے کسی جگہ میں بھی. اور کلام کہتا ہے آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سمپل. کلام کے اندر ایک اور بات لکھی ہے اسی کتاب کے اندر، جیسے پانی کے اندر آدمی کا چہرہ ہی رہتا ہے، ویسے ہی انسان کا دل انسان کو جانتا ہے. اور اس چرچ کی ویژن کیا ہے؟ نمبر 1 ایجوکیشن، تعلیم. both kinds of educations, secular, spiritual. secular جو تعلیم ہے یہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز کے اندر حاصل کی جاتی ہے. اور جو اسپرچل نالج ہے وہ بائبل اسکولوں کے اندر، بائبل یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر گین کیا جاتا ہے. اور جب ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، پھر ہمیں انجینئر چاہیے اپنی کلیسیا کے اندر. ہمیں صرف پادری نہیں چاہیے، ہمیں شاگرد ساز ایماندار جو انجینئر ہوں. ہمیں شاگرد ساز ایماندار چاہیے جو ڈاکٹرز ہوں. ہمیں شاگرد ساز خادم چاہیے جو سیاستدان ہوں. ہمیں شاگرد ساز خادم چاہیے جو بینکر ہو. ہمیں شاگرد ساز خادم چاہیے جو اپنے ملک کو انٹرنیشنل سپورٹس کے اندر ریپرزینٹ کرے، ان کے نمائندے ہوں. ہمیں شاگرد ساز میں لفظ بار بار شاگرد اور ایماندار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ ایماندار نہیں ہیں یا شاگرد نہیں ہیں، آپ 24 گھنٹے 7 دن خطرے کے اندر ہیں. اور you cannot be the part of vision. آپ رویا کا حصہ نہیں بن سکتے. کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ رویا آسمانی ہوتی ہے اور آسمانی چیز کو پورا کرنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی. جسم سے مراد کیا ہے؟ اس بدن کی بات نہیں کر رہا، unsaved peoples کی بات کر رہا، جو غیر نجات یافتہ ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، اپنا شخصی نجات دہندہ اناؤنس نہیں کیا. آپ کا پیسہ ہمیں آئے گا، ہم اس سے کام کریں گے، لیکن still you are an unsaved person. لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے خدا تیرے پیسے سے تیری نجات کا بندوبست کرے. نجات کے اندر شاگرد ساز ایماندار چاہیے. پہلے نمبر پر ہمیں شاگرد ساز ایماندار چاہیے. پھر ہمیں شاگرد ساز خادم چاہیے. میں لفظ خادم بول رہا ہوں. شاگرد ساز خادم چاہیے. شاگرد ساز کیا چاہیے؟ خادم چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟
शागिर्द साज खादिम चाहिए। खादिम से बड़ा कोई लीडर नहीं होता, इसलिए हमें वो लीडर नहीं चाहिए जो खादिम ना हो अपने दिल के अंदर, जो झुकना ना जानता हो, जिसे दूसरों की खिदमत के अंदर अपने आप को पेश करना ना आता हो, जो जूतियां भी साफ करे, जो कलाम भी सुनाए, जो अपनी कम आमदन में से जब उसके हालात टाइट हो, इजाजत ना दे रहे हो, उनमें तनाव हो, बीमारी भी हो, मसलाएं भी हो, लेकिन स्टिल उसका पैसा इस रोया के अंदर उंडेला जाए, वो परवाह ना करे अपनी जरूरतों की। इस तरह के जो खादिम होते हैं वो आसमान और जमीन को हिलाकर रख देते हैं। इसलिए मैं शागिर्द साज खादिमों की बात कर रहा हूं। फिर हम उनमें से इवेंजलिस्ट पैदा करेंगे, रोल कोच की रहनुमाई से, अपने जोर से नहीं, पाकरू की रहनुमाई से पास्टर्स पैदा होंगे, पियानोइस्ट पैदा होंगे, म्यूजिशियन पैदा होंगे, बड़े बड़े डीकन पैदा होंगे, डीकनस बहनें पैदा होंगी, और इवेंजलिस्ट भाई पैदा होंगे, बहनें पैदा होंगी, जिनके दिलों के अंदर मसीह की जात का जिंदा मुकाशफा हो। और इल्म की जो अहमियत है इसकी बाबत हमें एक खादिम होशिया है जो तकरीबन 7वीं सदी का खादिम है, डिक्लाइन से पहले का है। डिक्लाइन से मुराद स्कूत से मुराद असीरी में जाने से पहले का ये खादिम है, और ये कहा जाता है ये यशाया का कंटेम्पररी है, हम असर है, यानी कि यशाया और इसने तकरीबन एक ही वक्त में नबूवतें की हैं, कलाम किया है, खिदमत की है। यशाया जो था ये रॉयल प्रॉफिट था, ये शाही नबी था, क्योंकि इसकी बादशाहों तक रसाई थी, और बादशाह यशाया की जो काउंसलिंग थी या कलाम था उससे फायदा उठाते थे। और जो होशी है ये प्रॉफिट ऑफ लव है, ये मोहब्बत का नबी है, और ये वो नबी है जिससे खुदा ने कलाम किया और खुदा ने कहा कि जा और मैंने एक बदकार औरत तेरे लिए मुकर्रर किया, उससे शादी कर ले। इस्राएल के अंदर एक नबी एक हूर से, एक फाशा से शादी करे नामुनासिब है। खुदा ने कहा जा बच्चे पैदा कर, और उन बच्चों के जो नाम है वो प्रोफेटिक है, वो नबूवती है उसने। और असल में खुदा ये कह रहा था इस्राएली कौम फिर गई है, ये बेवफा हो गई है, इसने अपने शौहर से बेवफाई की है। इसका शौहर मैं हूं, इसका खावंद मैं हूं, इसके पंजाबी से कह रहे तेरे जिया का की हाल है, इसका जी मैं हूं। खुदा कह रहा इस्राएल को मुखातिब कर रहा है खुदा प्रॉफिट के जरिया से, और ये एक पिक्चर है इस्राएल के गुनाह में गिरने की। ईमानदार जब गुनाह में गिरता है तो इसे रूहानी हरामकारी कहते हैं। आप फिजिकल हरामकारी ना भी करेंगे तो जो गुनाह में गिर जाते हैं ईमानदार, बाइबल उसे रूहानी माहौल के अंदर हरामकारी कहती है, जिसका मतलब है अहद की मुखालफत करना, खुदा के अहद को ना चीज जानना, उसकी परवाह ना करना। और खुदा ने कहा इस्राएल फिर गया है, इस्राएल मेरी दुल्हन बेवफा हो गई है। फिर वहां पर नबी के दिल के अंदर एक बात आई, और वो बात ये थी मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हो गए। Absence of knowledge is itself a condition of death। जहां पर इल्म नहीं होता वो ऑलरेडी ग्रेवयार्ड है,
कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान सिर्फ वही नहीं है जहां पर आप मुर्दों को दफनाते हैं। हम में से यहां पर बैठे मेरी आवाज को जो सुन रहे हैं, हम में से भी यहां पर कोई हो सकता है जो उस कब्रिस्तान की मालिक है। आप अपनी जिंदगी से बखूबी वाकिफ हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, यहां पे जिस नॉलेज की बात ओसी कर रहा है, ये लिखी हुई बातों की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है जो लिखा हुआ है इसका तजर्बा के दिल के अंदर नहीं है, इसका एक्सपीरियंस नहीं ये रखते। और पॉल ने क्रय दिया, एक बात कही इफिसस चर्च से, और इफिसस चर्च के भी मसाइल थे, और वन ऑफ देम वाज हरामकारी। इफिसस चर्च में भी हरामकारी एक मसला था। ईमानदार हरामकारी कर रहे थे। गुनाह में थे। Then Paul said, तजर्बे से मालूम कर, learn by experience। दूसरी बात, नॉलेज क्या है? नॉलेज के बारे में इंसान कहता है ये नॉलेज इतना कीमती है कि खुदा की आंखें इसकी हिफाजत करती है। इतना अहम है नॉलेज। नॉलेज का मतलब है अपनी जात में तजर्बा करना। नॉलेज क्या है? नॉलेज के अंदर इतनी पावर है, अगर आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को, उसे इंजीनियर की किताबें दें, वो इंजीनियर बन जाएगा। अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, डॉक्टर वाली किताबें दें, वो डॉक्टर बन जाएगा। लर्निंग मेक्स, नॉलेज और सीखना हमें बनाता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर कभी कमी ना हो किसी भी शोबे के अंदर, किसी भी इंसान की। एक दफा एक खालिद से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा पास्टर माइकल चर्च के अंदर पढ़ा रहे थे, हमारी ओटीएस की क्लास होती थी, और ओटीएस की क्लास के अंदर पास्टर माइकल शायद इंग्लिश पढ़ाते थे, है ना? इंग्लिश या हिब्रू शायद, वन ऑफ देम, यस इंग्लिश। तो ये इंग्लिश की क्लास ले रहे थे, और हमें उस दिन किसी जगह पे कलाम सुनाने जा रहा था। उनके फोन आ रहे थे, मैं कहा पहुंच रहे थोड़ी देर में, और पास्टर माइकल जो है वो क्लास ले रहे हैं, और उन्हें भी पता नहीं क्या तंज है, और तुसी के बाइबल कॉलेज खोल रहे हैं। This is what he said. I was hurt. मेरा दिल जख्मी हुआ, मेरी फीलिंग्स मजरूह हुई, मेरी महसूसात को ठोकर लगी, और ये जरूरी थी, ये अहम थी। जब तक जख्म ना हो, हीलिंग का काम नहीं होता। हीलिंग की जरूरत कहां पर होती है? जहां पर जख्म होता है। आमीन। और पिछले 1-2 सालों से हम बाइबल स्कूल पर काम कर रहे हैं। आमीन। यस, आमीन। विजन क्या है? रोया क्या है? What is vision? विजन क्या है? गौर से सुना। रोया फौरी, एट वंस, इमीडिएटली। रोया फौरी तामील तलब बुलावा है, जिसमें बुलाया हुआ कायद अपनी आरामगाह से निकलकर मैदान जंग में उतरता है जमीन के मसाइल हल करने के लिए। इसको रोया कहते हैं। नहमिया की बात कर सकते हैं। साकी था, कोई होएगी 1-1.5 लाख तनहा, उदों दी
साकी सी बादशाह ने बोल रहा था सी। और एक मैं कमेंट्री के अंदर पढ़ रहा था, बादशाह के जो सबसे अहम लोग होते थे वो पता कौन से होते थे? जो बादशाह को मैप पिलाते थे, क्योंकि बादशाह से पहले जिंदगी और मौत का सामना उनको करना होता था। बादशाह का हर खाना, हर पानी, हर नहर टेस्ट करते थे साकी। और नहमिया इसलिए भी वैलिड था क्योंकि ये अपने लीडर के लिए मौत का सामना करने के लिए हर वक्त क्या रखा। याद रखें, वो लोग अजीम तरीन लोग होते हैं जो अपने लीडर के लिए जख्म उठाने के लिए तैयार रहते हैं। दे आर द ग्रेटेस्ट पीपल। एक और बात, रोया क्या है? रोया आसमानी पेशनामा है जिसमें खुदा इंसान को शिरकत के लिए बुलाता है। मैंने लफ्ज शिरकत इस्तेमाल किया है। शिरकत का मतलब है टू बी द पार्टनर ऑफ गॉड, खुदा का पार्टनर होना। अब्राहम की बात कर सकते हैं, खुदा ने अपना पार्टनर होने के लिए उसे बुलाया और खुदा ने कहा ये मेरा मंसूबा है इंसानियत के लिए। उसने कहा ठीक है, मैं जिस्मानी हूं, आप आसमानी हैं, आप अपना आसमानी मुझे दें, मेरा जिस्मानी सुपर नेचुरल में बदल जाएगा, फिर हम पार्टनर बन सकते हैं। आमीन। विजन क्या है? रोया मौजूदा मसाइल के हल के लिए दी जाती है। विजन जो मेरी फेवरेट डेफिनेशन है, ये मेरी अपनी है। विजन इज टू ब्रिंग किंगडम कल्चर एंड टू इंट्रोड्यूस किंगडम एजेंडा इन फॉलन ह्यूमन नेचर। विजन, रोया का मतलब है आसमानी माहौल को इंसानी गिरी हुई फितरत में लाना ताकि इसके मसाइल का हल बना जा सके। अब आते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। एक और बात आखिरी बता के फिर दो बातें तीन करना चाहते हैं। विजन का मतलब क्या है? ये मेरी डेफिनेशन है। विजन इज टू सी लाइक गॉड सीज। विजन, रोया का मतलब है खुदा की तरह देखना, जैसे खुदा देखता है वैसे ही देखना। खुदा ने कहा मैं तुझे बच्चे दूंगा, 25 साल तक कोई बच्चा नहीं, तू कौमों का बाप होगा, 25 साल कोई छोटा या बचूंगड़ा नहीं देता खुदा ने। तू तेरे सुल्ब से बादशाह पैदा हुए, किंगडम्स जनरेट करूंगा तेरे सीर से। 25 years, no blessing, no child, but the promise is still alive. लेकिन वादा फिर भी जिंदा था। पहले खुदा ने उसको मारा, फिर खुदा ने उसके मुर्दा बदन में से बच्चा पैदा किया और उस रोया की तकमील होना शुरू हो गई। रास्ते के अंदर ये डगमगाया, हम साढ़े वर्गा बंदा से इन्हें गुनाह भी कीते, रास्ते से कीते, गलतियां कीतियां ने, गुनाह भी कीते साढ़े वर्गा बंदा से। लेकिन इसका मतलब मैं ये बताने का ये मतलब नहीं होता कि असी भी जान, मैं नहीं है कह दिया। रोया याद रखें, यहां पर जितने भी हम मौजूद हैं, हम इस चर्च की रोया का हिस्सा है और ये रोया आपकी है, आपके खानदान की है, आपकी रोया है। ये किसी इंसान की रोया नहीं है। अगर इंसान की होती कब की मर चुकी होती।
کیا ہے؟ اس سے پہلے یہ بتاؤں، آئے رویا کے بغیر ہوتا کیا ہے؟ رویا کے بغیر یہ ہوتا ہے، رویا کے بغیر دا گریٹسٹ ڈینجر آف دا ایبسنس آف ویژن، رویا کی عدم موجودگی کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے، لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ لوگ بے قید ہو جاتے ہیں۔ اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہو سکتا ہے آوارہ، بھٹکا ہوا انسان۔ اور یہاں پہ جو لفظ ہے ہیبرو وہ ہے پارا، اور اس کا مطلب ہے، غور سے سننا ہے، اس کا مطلب ہے لفظ جو پارا ہے گریک ہیبرو لینگویج کا، اس کا مطلب ہے ایکٹ ایز لیڈر۔ جو لفظ بے قید ہے اس کا مطلب ہے ایکٹ ایز لیڈر۔ لیڈر ہونا بری بات نہیں ہے، اس جگہ پر اس لفظ کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے، اپنے آپ کا خود رہنما بن جانا، اپنے آپ کا خود کیا بن جانا؟ قائد بن جانا، رہنما بن جانا۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ ورب ہے، ورب ایکشن ہے، عمل ہے۔ اور اس کا ایک اور مطلب ہے ٹو لوزن یور سیلف، اپنی رسیوں کو کھول دینا۔ اس کا ایک اور مطلب ہے بائی امپلیکیشن، جب اس لفظ کی اس کو امپلائی کیا جاتا ہے، اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ایکسپوز، آپ کی طاقت کے راز کا کسی کو پتہ چل جانا کہ آپ کا ویک پوائنٹ کہاں پر ہے، آپ کمزور کہاں پر ہے۔ ایک شخص کو جانتا ہوں، زوراور کو، بڑا زوراور، گدھے کے چمڑے کی ہڈی سے 1000 آدمی مار دیا۔ اس نے کئی ٹنوں کے وزن سے دروازے کا حساب لگتا ہے، اس نے اس پھاٹک کو کھیر دیا اور اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے آیا۔ شمشون کی بات کر رہا ہوں، اور شمشون جب تک خدا کے روح کے بعد اپنے قائد کی رہنمائی میں چلتا رہا، انہونے کام ہوتے رہے، ان یوزول کام کرتا رہا۔ کبھی کسی نے ہڈیوں سے 1000 بندہ نہیں مارا تھا، شمشون نے مارا۔ آمین۔ Samson killed 1000 with the jawbone of donkey۔ 1000 آدمی، ایک کلا بندہ۔ امیجن، تصور کریں، ذرا سوچیں، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہے، کوئی تیر نہیں ہے۔ وہ ہڈی نہیں تھی، نئی ہڈی تھی وہ۔ جب ہم رویا کو کی پیروی کرتے ہیں، نئی باتیں ہماری زندگی میں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ پتہ کیوں ہوتی ہیں؟ ایز اے ویپن، ہتھیار کے طور پر خدا ویپنائز کر دیتا ہے نئی چیزوں سے، ہمیں لیس کر دیتا ہے، نئی چیز
چاہیے. زندگی پرانی چیزیں نہیں, زندگی پرانی چیزیں نہیں. یسوع نے کہا پرانی مشقوں میں نہیں ڈالی جا سکتی. ہم پرانے رہ کر نئے کاموں کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں. فطرت وہی پرانی پھٹی ہوئی. میں پھٹی ہوئی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے کلام نے بتایا کہ انسان کی راستبازی گندی ہے, اور اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہو سکتا ہے جنہوں کل منڈا دفنایا رات کو, قبر کوئی کھودی گئی, سنو کفن نکلا, اور کفن دی ایڈی بری حالت ہوئی سی, پھٹیا, رنگ بدل گیا اس کا. اور انسانی راستبازی بھی ایسی ہے, گندی ہے, پھٹی ہوئی ہے. آمین. اٹس اے گڈ ورڈ. یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم زیادہ اچھے طور سے پر سیکھ سکیں, آسان لفظوں میں سیکھ سکیں. تو جب تک شمشون اپنے قائدین کی رہنمائی میں چلتا رہا, معجزے کرتا رہا, موو آف دا ہولی اسپرٹ آ گیا, روح کی جنبش آ گئی, روح تحریک شروع ہو گیا, روح اس سے کلام کرنا شروع کر دیا, روح نے اسے ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن جب اس نے خود کو لیڈ کیا, اپنا رہنما خود بن گیا, کیا ہوا؟ ایک آنکھیں نکلنے سے پہلے اس نے اپنے بدن کو گندا کیا. ایک یہ نذیر تھا, نذیر کا کشمی کے پاس جانا سخت منع تھا. خدا نے نذیر کو کہا تھا تو نشہ نہ پینا, تو کوئی ایسی شراب یا میں نہ پینا جس سے تجھے نشہ ہو جائے, تیری حس مر جائے. اس سے پہلے اندھا ہوتا, اس نے اپنے بدن کو گندا کیا. نوجوانوں میری بات کو سنو, حالات جتنے مرضی خراب ہوں, آپ کبھی اپنے اس بدن کے ساتھ بے وفائی نہ کریں. یہ قیمتی ترین بدن ہے. مشکل حالات میں سے گزرو, کمپرومائز نہ کرو اس بدن کی لشت کے ساتھ. اپنے کام میں مگن رہیں. Devil and demons will distract you. بدروہیں آپ کو دوسروں کی طرف نظر کروائیں گے آپ کی, اور آپ کو بھٹکانے کی کوشش کریں گی, اور آپ کے دل میں کیا بات ڈالیں گے؟ تو بڑا ہی ٹیلنٹڈ ہے, تیرے کو نعمتیں نے, تیرے کو معجزے نے, تو وہی بیچ کام کر لے گا. ایک بڑا مشہور سنگر ہے, وہ گاتا بڑے بڑے اسٹیجوں پر, لیکن ایک دن بائبل کالج میں 2015 کی بات ہے, سر ہمیں پڑھا رہے تھے, سر جیکب کیا سر ہسٹری کا پیریڈ ہو رہا تھا, چرچ ہسٹری کا, وہ ہمیں پڑھا رہے تھے. امریکہ سے فون آیا ہمیں, اور وہ امریکہ کے اندر گیا, وہاں پر سر کو فون آیا, اور سر کو اس نے بتایا کہ اے منڈا کون ہے؟ انہوں نے کہا ساڈا منڈا ہے. ایک کون ہے؟ ایک گیت بود کون ہے. جب آپ رویا میں انڈے دیں گے اپنے آپ کو, اپنے پیسے کو, اپنی فیملی کو, اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی گفٹ کو, یہ اس وقت ہوگا جب آپ, میں اور آپ اپنے آپ کو کہاں پر انڈے دیں گے؟ رویا میں انڈے دیں گے. We need to pour ourselves in vision, vision, vision. رویا میں انڈے دیں اپنے آپ کو, then see what God does. پھر دیکھیں خدا کیا کرتا ہے. موو آ گیا. جب رویا میں انڈیلتے ہوتا کیا ہے؟ پہلی بات ہولی اسپرٹ کا موو آتا ہے. یسوع جا رہا تھا زندہ ہونے کے بعد, اماؤس کے راہ پر شاگرد مل گئے, باتیں کر رہے تھے, جنہیں تو سانو امید سی وہی مان گیا ہے.
اور نواں تماشا، نویں گل، نو رفڑ کی، اور کہتے ہیں وہ زندہ ہو گیا ہے۔ ایک نویں مصیبت ساڈے تے، پہلو ہی مچھیاں کھوان والا مر گیا، پہلو طوفاناں نوں تھماؤن والا مر گیا، مردہ بھی زندہ ہی 4 سال دا سمجھا سی ایدا یہی نشان پر مر گیا، 4 دن نہ مردہ بھی زندہ کیتا، یہی نشان سی کہ وہ مردے زندہ کرے گا۔ یہودی کہتے ہیں 3 دن بعد روح واپس نہیں آتی، لیکن یسوع نے کہا یہ یہودی مائنڈ سیٹ ہے، خدائی مائنڈ سیٹ نہیں ہے۔ اور چوتھے دن لازر کو مسیح نے زندہ کیا، پھر بھی مر گیا۔ ہون کہتے نہیں نواں رفڑ پا دیتا ہے کوئی شاگردہ نے، ہون کہتے نہیں وہ نظر آتا زندہ ہو گیا۔ یسوع ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ بہت دفعہ ہوتا ہے ہم مشکلات میں سے نکل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ جو ہمیں ہمارے ساتھ چل کے ہمیں نکال رہا ہوتا ہے، ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ آمین۔ We are done۔ پہلی بات، جب رویا میں انڈیلنے کے کیا ہوگا؟ رویا میں انڈیلنے سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، خدا ہمارے دل کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ دوسری بات، ہمیں چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ مسیح کو سمجھ گئے۔ تیسری بات، جہاں پہ رویا میں انڈیلا جاتا ہے، غور سے سنیے، ان کے دلوں کے اندر آگ لگ گئی۔ آج دلوں میں آگ اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ ہم رویا پر انڈیل نہیں رہے۔ آخری بات، امثال کا مصنف کہتا ہے وہ بندہ مبارک ہے۔ وہ کیا ہے؟ اب سنیں آخری بات، کلام کے اندر جو لفظ مبارک ہے، ایشرے ہیبرو ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے وہ بندہ سٹریٹ ہو جاتا ہے، اس کی راہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات ہے، اس کے پیچھے ایک پکچر ہے، ہیبرو عبرانی ہر لفظ کی ایک تصویر ہے، اور جو پکچر ہے وہ یہ ہے، جب عورت، غور سے سننا، شادی شدہ جب وہ بچہ پیدا کرنے کی طرف بڑھتی ہے تو سائنس کہتی ہے مرد اور عورت کے ملا کے 21ویں دن بچے کا دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنس کہتی ہے، مجھے نہیں پتا، سائنس نے بتایا۔ اور جب بچہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کی ناف کیا بنتی ہے؟ ناف، نیول، ایمبیکل کورڈ بھی سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ بچہ، اس کی ناف بن جاتی ہے تو اس کی ناف اس کی ماں کی ناف کے ساتھ مل جاتی ہے، اور جب ماں کے ساتھ مل جاتی ہے تو پھر ماں جیسے محسوس کرتی ہے بچہ بھی وہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کچھ ماں کھاتی ہے اس کا اثر بچے میں جاتا ہے۔ اور بولتے کھواؤ اپنی انوانوں بچہ تھی لینا منڈا دا وہ سن، یہ بھی بڑی گندی گل ہے سارے کلچر میں، ایک گندی ترین گل ہے، خدا یہ بیٹا دینا بیٹی دے۔ تو جب جو کچھ ماں کھاتی ہے وہ بچے کی طرف آتا ہے، اور بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے کس جگہ سے؟ جو کچھ ماں کھا رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو لفظ مبارک ہے،
اس کا مطلب ہے رحم کے اندر جڑ جانا. اور ہم جب رویا میں انڈیلتے ہیں, کلام ہمیں مبارک کہتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ مطلب ہے اس کا, ہم زندہ خدا کے رحم میں جا کر جڑ جاتے ہیں, اور جیسا خدا محسوس کرتا ہے ہم محسوس کرتے ہیں. جتنی انرجی خدا کے اندر ہوتی ہے وہی ہمارے اندر آ جاتی ہے. جتنا بڑا خدا سوچتا ہے ہم بھی سوچتے ہیں, جتنا بڑا خدا کلام کرتا ہے وہ ہمارا کلام بن کر وہی کام کرتا ہے. پترس یسوع کے جو ہاتھ رکھنے سے لوگ شفا پاتے تھے, پترس جا رہا ہوتا تھا, مردے, کوڑی اور لولے لنگڑے شفا پانا شروع کر دیتے تھے. جو لوگ رویا میں انڈیلتے ہیں وہ مبارک ہیں, وہ خدا کے لگائے ہوئے ہیں, وہ خدا کے لگائے ہوئے ہیں. اور کلام کہتا ہے جس پودے کو میرے باپ نے نہیں لگایا وہ جڑ سے اکھاڑا جائے گا. اگر پودا لگا ہی باپ کے اندر ہو تو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ ننگا پن, بانجھ پن, مصیبتیں, کال, قحط, یہ ساری چیزیں پال کہتا ہے مجھے اس لیے خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی کیونکہ میں رویا میں انڈیل رہا ہوں. آمین.